اجازت ہے سرکار، بزرگوں سرکار، سارے آمادہ ہیں پچھلے سردار، انتہائی واجب الاحترام شخصیت برادری عزی وقار سرکاری علامہ عزادار حسین خان صاحب بلوچ تشریف فرما ہے۔ مالک زندگی دراز فرمائے، سفر بے خطر فرمائیں۔ میں چند لمحے فضیلت آل محمد کی فکر عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آمادہ ہے نا سرکار؟ اور اس سے پہلے وقت کی ضرورت ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں سرکار، ضمانت کے قبلہ ہر بندہ بات شروع، ایک لمحہ بھی مجھے ضائع نہیں کرنا۔ ایک طویل ترین سفر کیا ہے قبلہ جانتے ہیں، میں نے وعدہ وفا کرنا تھا وہ ہو گیا۔ ہر بندہ ایک کوشش کرنے میں مصروف ہے، توجہ بھائی، وہ کوشش کیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے امن قائم کیا جائے۔ بولو جماعت میرے ساتھ، امن قائم، پچھلے سرداروں امن قائم بولو کیا جائے۔ یہ چک 213 ہے، اس کا جو بڑا ہے جس کی بات کو آپ سب مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، تو بزرگوں اس کی یہ کوشش ہے کہ میرے اس چک کا امن قائم رہے۔ سرکار کے ساتھ والا چک کا کوئی بڑا سردار ہے، بزرگ ہے جس کی بات کو مانتے ہیں، تو اس کی یہ کوشش ہے کہ میرے اپنے علاقے کا امن قائم رہے۔ سر اٹھاؤ، گگو منڈی کا کوئی بڑا ہے تو اس کی یہ کوشش ہے کہ میرے علاقے کا امن قائم رہے۔ چھوٹے چھوٹے علاقے اکٹھے کرو تو ایک بڑا شہر بنتا ہے، جو شہر کا سردار ہو جوانوں، اس کی بھی یہی کوشش ہے کہ پورے شہر کا امن قائم ہونا چاہیے، کہ بلا شہر اکٹھے کیے جائیں تو پھر وہ ایک تحصیل بنتی ہے، جو تحصیل کا سربراہ ہو اس کی بھی یہی کوشش ہے کہ پوری تحصیل کا امن قائم ہونا چاہیے۔ تحصیلیں اکٹھی کرو تو ضلع بنتا ہے، جو ضلع کا سربراہ ہو وہ بھی یہی کوشش کرتا ہے کہ پورے ضلع کا امن قائم ہو۔ ضلع اکٹھے کیے جائیں تو صوبہ بنتا ہے، جو صوبے کا سردار ہو وہ بھی یہی کوشش کرتا ہے کہ پورے صوبے کا امن قائم ہونا چاہیے۔ اور اگر صوبے اکٹھے کیے جائیں تو ایک ملک بنتا ہے۔ فقرہ پہلا ہے، فقرے پڑھ کے پھر چہروں کی زیارت کرنے لگا ہو۔ صوبے اکٹھے کرو، ملک بنتا ہے، جو ملک کا سردار ہو وہ بھی یہی کوشش کرتا ہے کہ پورے ملک کا امن قائم ہونا چاہیے۔ لے آؤ قرآن میرے سر پہ رکھو، یہ جتنے بھی علاقوں کے، چکوں کے، تحصیلوں کے، ضلعوں کے، صوبوں کے یا ملکوں کے بڑے سردار ہیں، یہ فقط کوشش کر سکتے ہیں کہ بلا یہ مکمل امن قائم نہیں ہو سکتا تو سوال کر افتخار حسینی، تو نے آتا ہی پر سر منبر پہلا فکرہ ہی یہی کہا ہے کہ سارے بڑے کوشش کر سکتے ہیں، امن قائم نہیں ہو سکتا تو مکمل امن کب قائم ہوگا؟ مجھے حضرت عباس کے پاکیزہ علم کی قسم، مکمل امن اس وقت قائم ہوگا جب اس بادشاہ کا ظہور ہوگا جسے اللہ نے خود قائم بنایا۔ جیو حلالیو، جو قائم کر رہی ہو تو ہاتھ بلند ہونا چاہیے، ہاتھ اونچے چاہو۔ یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، مل کے بولو حیدری۔ اللہ اکبر، توجہ ہے سہیں، اس وقت قائم ہوگا جب اس بادشاہ کا ظہور ہوگا جسے اللہ نے بولو خود قائم بنایا۔ اور ایسا قائم ہے ہمارا مولا جو آج تک قائم ہے۔ اپنے امام کی بات کر رہا ہوں، وقت کے امام کی بات کر رہا ہوں، جو آج تک قائم، توجہ، ایسا قائم ہے ہمارا شہنشاہ معظم جس کی وجہ سے زمینیں قائم، توجہ بھائی، جس کی وجہ سے زمینیں قائم، جس بادشاہ کی وجہ سے آسمان قائم، جس بادشاہ کی وجہ سے اللہ کا عرش قائم، اور ایسا قائم ہے ہمارا مولا جس بادشاہ کی وجہ سے آج کے اس پرخطر دور میں ہمارا ایمان قائم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سدا سلامت رہے۔ دیکھیں آپ نے عدیل بھائی پڑھ رہے تھے، ولایت 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 کی بات کر رہے تھے، وہ بھی کر رہے تھے۔ اتنا دیکھیں بابا جی، اتنا سستا علی نہیں کہ لوگوں کی بابا جی بزرگوں ہم منتیں کرتے پھریں کہ علی کو مان، علی کو مان، لوگوں کے آگے ہاتھ باندھے بھائی علی کی ولایت کو تسلیم کر۔ نہیں، اگر علی تیرے بارے میں نہیں تو چھوڑ علی کے جان، کیونکہ اتنا سستا علی نہیں کہ ہم لوگوں کی منتیں کرتے پھریں، بلکہ اتنا مہنگا ہے آپ کا اور میرا مرشد علی۔ اللہ نے اس وقت تک اپنے حبیب محمد کو علی نہیں دیا جب تک خود محمد نے جھولی پھیلا کے علی مانگا نہیں ہے۔ یہ ہاتھ نہیں
حافظ کون ہے؟ ہاتھ اونچے اونچے اونچے. حیدری. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. توجہ ہے صحیح. ولایت علی ہر بندے علی قبلہ اتنا. توجہ ہے صحیح. آگے چلے سرکار. ولایت علی وہ طلسم الہی ہے. پہلے تو ولایت علی ہر دل میں آتی ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سدا سلامت رہو. اور جب یہ طلسم الہی سما جائے پھر سر کٹ جائے جاتی نہیں ہے نا سرکار. توجہ سے ضمانت کے ساتھ جملے کہنے ہیں. یہ دیکھیں آج ہے 22 صفر المظفر، حسین علیہ السلام کا چہلم. ایسے نا سرکار مسلسل علامہ زادار صاحب اگر ہم مسلسل شمار کریں نا یکم محرم سے لے کر یکم محرم سے پچھلے سردار ہو، ہاتھ اٹھانے کی چھٹی نہیں ہے. ہر ہاتھ بلند ہونا چاہیے. پتہ چلے کاروان ولا میں آپ ہمارے ساتھ شریک ہیں. سرکار یکم محرم سے لے کے آج 22 صفر المظفر تک اگر شمار کریں تو ایک مہینہ اور مسلسل جوانوں 22 دن اور راتیں ہو گئیں. شیعوں نے حیدر کرار، عزاداران امام حسین علیہ السلام ایک مجلس سے دوسری مجلس میں بیدار ہونا، ایک مجلس سے دوسری مجلس میں، دوسری مجلس سے تیسری مجلس میں، ایک بارگاہ سے دوسری بارگاہ میں ہمارے بزرگ چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے عزاداروں کی انگلی تھام کے سرکار ایک مجلس سے دوسری مجلس میں جاتے ہیں. ہمارے پردادار چھوٹے چھوٹے عزاداروں کو گود میں اٹھا کے ایک بارگاہ سے دوسری بارگاہ میں جا کے وہ دنیا کو پیغام دیتے آؤ ذکر کی جانب. کیوں؟ کیونکہ یہی وہ ذکر ہے جس کا پہلا ذاکر ہی خود خالق کائنات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو ہاتھ حسین کا محتاج ہے بلند ہونا چاہیے. دنیا کو بتاتے آؤ ذکر کی جانب کیونکہ یہی وہ ذکر ہے جس کا پہلا ذاکر ہی خود خالق کائنات ہے. 213 رسول نگر ہے، مجھے نہیں پتا کون کہاں تک پرواز کرے. سرکار میں فکرے بھی پڑھوں گا پھر چہروں کی بھی زیارت کروں گا. آؤ یہی وہ ذکر ہے جس کا پہلا ذاکر خود خالق کائنات ہے. آپ کائنات کے کسی گوشے میں چلے جائیں، کسی حصے میں چلے جائیں، نہ ہی کسی کو کسی ذکر پر کوئی اعتراض ہے، نہ ہی کہیں کسی ذکر کی کوئی مخالفت ہے. زمانہ جس ذکر سے گھبراتا ہے وہ ذکر حسین ابن علی کا ہے. زمانہ جس ذکر سے پریشان ہوتا ہے وہ ذکر آل محمد کا ہے. حالانکہ حیرانگی، پریشانی، گھبراہٹ قبلہ قاتلوں کے تذکرے سے ہونی چاہیے، ظالموں کے تذکرے سے ہونی چاہیے، جبکہ ذکر میں قاتلوں کا تذکرہ ہی نہیں. یہ تو ذکر ہے ہی مظلومین کا، یہ تو ذکر ہے ہی مقتولین کا. تو پھر زمانہ گھبراتا کیوں ہے؟ پھر زمانہ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اور پھر زمانے کو تکلیف کیسی؟ اور کائنات آدم و عالم میں وہ کون سا ایسا انسان ہے جو یہ نہیں جانتا کہ ہماری مجالس میں سرکار ہوتا کیا ہے؟ ابتدا تلاوت قرآن سے، تذکرہ پیغمبر کی حدیث کا، ذکر جناب آدم کا، ذکر ابراہیم خلیل اللہ کا، ذکر اسماعیل ذبیح اللہ کا، ذکر موسیٰ کلیم اللہ کا، ذکر عیسیٰ روح اللہ کا، ذکر حلال و حرام کا، ذکر اللہ کی تمام معصوم نبوتوں کا، ذکر اللہ کی تمام معصوم حجتوں کا، ذکر کسی کا حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے کا، اور ذکر کسی کا نوکے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت. جیو سبحان اللہ. سدا سلامت رہو. بسم اللہ. توجہ ہے سر. بسم اللہ. اللہ 10 محرم میں بھی ان کے ساتھ شامل ہوں. 2 روایات مجھے کہنی ہیں. سارے جنازے میں شرکت کے لیے آئے ہیں، حسین کا چہلم کرنے کے لیے. اور یہ حقیقت ہے کہ ہم مجلسوں میں نا قبلہ سوچ سوچ کے آتے ہیں، انتظار کروا کروا کر آتے ہیں. فلاں بہت بڑا عالم ہے، وہ مجلس پڑھے گا تو پھر صف اعضاء پر جائیں گے. فلاں بہت بڑا ذاکر ہے، وہ آئے گا تو پھر مجلس اعضاء کی زینت بنیں گے. رکھ میرے سر پہ قرآن. آپ سوچتے ہیں، انتظار کرواتے ہیں. علماء نے لکھا ایک محمد کی بیٹی ہے، ایک علی کی بیٹی.
جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، ہائے کر کے رونے والوں، جو بندہ پرسے کی نیت سے آخری پرسہ ہے ہائے ضرور کرنا۔ عزادارو، ایک محمد کی بیٹی، ایک علی کی بیٹی، رونے والوں، ایک بی بی کا سر زخمی ہے، ایک کا پہلو زخمی، ساتھ میں 4 سالہ معصومہ ہے جس کے کانوں سے خون جاری ہے۔ علماء نے لکھا یہ بیبیاں قبلہ صبح کی نماز اس مقام پہ پڑھتی ہے جہاں مجلس ہونا ہو۔ آپ عزادار آئے، ماتمی آئے، نوحہ خان آئے، ماتم کریں گے، زنجیر زنی کریں گے، پرسہ کریں گے، دعا مانگ کے سجدہ ریز ہو کے اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں۔ آپ عزادار یہی سمجھتے ہیں کہ عزا خانہ بند ہو گیا، ماتم داری ختم ہو گئی، رکھ میرے سر پہ قرآن۔ جب آپ اپنے گھروں میں بچوں میں مصروف ہو جاتے ہیں کہ بلا علماء نے لکھا محمد کی بیٹی اور علی کی بیٹیاں اور ماتمیوں اسی عزا خانے میں پھرتی رہتی ہے اور بلا تشبیہ ماں کا ہاتھ پکڑ کے دکھاتی ہے، اماں فلا عزادار یہاں رو رہا تھا۔ امیر ہے وہ بندہ جس کی ہائے نہیں نکلی، جو بندہ رونے کے لیے سے آیا ہے، اماں فلا عزادار یہاں رو رہا تھا، اماں وہ ہائے کر کے رونے والا یہاں رو رہا تھا، اماں وہ ماتم کر کے رونے والا یہاں رو رہا تھا۔ ہم ماتمی عزاداروں، اچانک ماں سے ایک سوال کرتی ہے کہ بطول کا ہاتھ پہلو سے اٹھ جاتا ہے۔ بزرگوں سوال کیا کرتے مجھے معاف کیجئے گا، رو کے کہتی اماں یہ دھاڑے مار کے رو رہے تھے، اماں یہ چیخیں مار کے رو رہے تھے، اماں انہیں تو پتھر کسی نے نہیں مارے، اماں ان پہ سنگ باری تو نہیں ہوئی۔ عزاداروں، بطول فرماتی ہے اور زینب یہ کوئی جرم تو نہیں کر رہے تھے، وہ تیرے مظلوم بھائی حسین کو رو رہے تھے۔ رو کے کہتی ہے اگر میرے حسین کو رونا جرم نہیں ہے پھر آج تک میرا سر زخمی کیوں؟ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ شرما کے نہ رونا، ہائے بلند کرو، ہر بندہ ہائے اتنی بلند کرے کہ شام والی مخدومہ بھائی کا چہرم سننے کے لیے آئی بیٹھی ہے، وہ آپ کی ہائے کی گواہ بن کے چلی جائے۔ عزاداروں نے امام مظلوم کربلا جرت نہیں، طاقت نہیں، بساط نہیں کہ 3 شہادتیں اس منبر سے مکمل پڑھی جائیں۔ سید ہو تو مجھ سے سوال کرو کون کون سی شہادت؟ ایک حسین کے علی اکبر کی شہادت، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ امیر ہے وہ بندہ جس کی ہائے نہیں نکلی۔ 3 شہادتیں کوئی ذاکر خطیب واعظ مکمل پڑھ ہی نہیں سکتا۔ ایک بابا جی حسین کے علی اکبر کی شہادت، ایک عباس کی شہادت، ایک خود حسین کی غربت۔ کیونکہ مجھ سے سوال کرو کیوں نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ مکمل حسین اور علی اکبر اور عباس وہ ذاکر حسین پڑھے جو پڑھنے کے بعد مر جائے، اور وہ سنے جو سننے کے بعد۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ہائے کر کے رونے والوں، اور بی بی آپ کی ہائے قبول فرمائے۔ عزاداروں نے امام مظلوم کربلا وہ دن شروع ہوا، سنو گے برداشت کرو گے کہ بلا وہ دن شروع ہوا جو اکبر کی آذان سے شروع ہوا۔ امیر ہے وہ بندہ جس کے ہائے نہیں نکلے۔ حسین کے غربت کے 2 فکرے پڑھنا چاروں ممبر بھائی کے حوالے۔ عزاداروں، وہ دن شروع ہوا جو اکبر کی اذان سے شروع ہوا، حسین کی نماز پر ختم ہو گیا۔ وہ دن شروع ہوا جو اکبر کی جوانی سے شروع ہوا، حسین کی ضعیفی پہ ختم ہو گیا۔ حسین کا علی اکبر مارا گیا، میں نے پڑھ لیا آپ نے سن لیا۔ حسین کا عباس مارا گیا، حسین کا اصغر مارا گیا، حسین کا قاسم پامال ہو گیا۔ ہر بندہ سر کا ماتم کرے، میں ماتم کی دعوت دینے لگا ہوں۔ عزاداروں نے امام مظلوم کربلا، جب کربلا کے غریب کا کوئی نہیں رہا، ہر بندہ سر کا ماتم کرے، میں فکرہ پڑھو۔ عزاداروں، جب کربلا کے غریب کا کوئی نہیں رہا، خود حسین نے میدان میں جانے کا ارادہ کیا۔ عزادار ماتمیوں، حسین خیمے سے ایسے باہر نکلے اور جیسے گھروں سے جنازہ۔ جزاک اللہ سبحان اللہ۔ با حسین کی ماتم قبول فرمائے۔ واحد کائنات کا مظلوم ہے اکبر کا غریب بابا۔ ہائے کرو جو ماتمی بیٹھے ہو۔ 9 میل میں حسین نے لکیر خط کھینچ کر، حسین کہتے ہیں تیرا ایک فوجی یہاں سے گزرے، جو ہاتھ ماتمی کا ہے وہ سر پہ آنا چاہیے۔ جو اکبر کے ماتمی بیٹھے ہو، 9 میلوں میں حسین آواز دیتے تھے رک، تو نے
अकबर मारा, रंग तूने मेरा कासिम मारा, रंग तूने मेरे अब्बास को मारा। हाय हुसैन, सर पे मातम, सर पे मातम। तेरा 12वां इमाम ज़ियारत नाहिया में कहता है, मेरा सलाम हो उस मजलूम पर जिसकी सवारी को 17वें कदम पे पता चला मेरी ज़ीन खाली, जो हाथ मातमी का है, मेरी ज़ीन खाली हो गई है। अब मुर्तजिज़ शबीयतुल जनाह तैयार है, किबला वापस आया। मुर्तजिज़ अपना मुंह हुसैन के कदमों पे रख के कहता है, मौला मेरी गलती से उतरे हो, मौला मेरी गलती से उतरे हो या अपनी मर्जी से। हुसैन फरमाते हैं, नाना की उम्मत ने अजर रिसालत में उतार लिया है। क्यों शर्मा रहे हो? शाम की मलका मातम कबूल फरमाए। जितने मातमी बैठे, मुर्तजिज़ कहता फिर मैं तेरी माँ का उधार उतारता हूँ। हुसैन को काबा बनाकर इधर से तीर आते, मुर्तजिज़ इधर लेता, इधर से तीर आते, मुर्तजिज़ इधर लेता। जितने मातमी बैठे हैं, अगर मुर्तजिज़ से बचकर तीर हुसैन को लगता, मुर्तजिज़ अपने मुंह से तीर भी निकालता और कहता, माँ से कहना मुझे हैवान समझ के माफ कर देगी, मैंने कोशिश बड़ी की, मुझसे बच बच कर हुसैन तीर तुझे सर पे माता, जो हाथ मातमी का। हुसैन मुझसे बच बच के, नौकर हुसैन मुर्तजिज़ की ज़ीन पे बैठे। हुसैन ने कहा, मुर्तजिज़ चलना शुरू कर, और रोने वालों मातमी मुर्तजिज़ नहीं चला। हर बंदा मातम करके जुमला सुने। हुसैन ने कहा, मुर्तजिज़ चल। अज़ादारों, जब करबला के गरीब का घोड़ा नहीं चला, गरीब करबला की चीख निकली, रोके का तू भी साथ छोड़ रहा है। रोके कहते, मौला ओ मैं थका नहीं हूँ। कहा, मुर्तजिज़ फिर चलता क्यों नहीं? रोके कहते, मौला ओ मेरे पिछले सुमो की तरफ मोड़ के देखिए। और करबला के गरीब ने मोड़ के देखा, 4 साल की सकीना अपने छोटे छोटे हाथ और चादर मुर्तजिज़ के और कदमों पे रख के और रो रो के कह रही है, ओ मेरे पापा का घोड़ा, ओ मेरे पापा को ना ले जा। मैदान में जो भी गया वो वापस नहीं। सादात बानी है। आवाज खोलिएगा भाईजान, आवाज खोलिएगा, वक्त मुख्तसर है। सादात अगर इजाजत दे, बाबा जी ज़रब अली को भी लगी, जो मातमी हो, एक हुसैन को 13 ज़रबे, जिसका सीना दुखे वो मातम न करे। भाईजान अली के जो सैयद बैठे, माफ करना, अली को 1 ज़रब, हुसैन को 13 ज़रबे, क्योंकि अली के कातिल को डर था, मैं ज़रब मारूंगा अली के बेटे पकड़ लेंगे। हुसैन का कातिल इतना मुतमिन था, ज़रब भी मारता था, कहता था, बुला अब्बास, और तेरा गाजी कहाँ है, और जिसके सहारे पे तेरी बहने। करो वादा। सादात से इजाजत लेकर, बड़ी मंजूर मजलिस है, वक्त खत्म हो गया। अगर मातम पर्दे में बहने बेटियां भी करे, पता चले जनाजा उठ रहा है, गरीब से गरीब मर जाए, मस्जिदों में ऐलान होता है, हजरात करवाता फातिमा के बेटे का जनाजा, जिसे ज़हरा चकिया पीस पीस कर पालती रही, मोहम्मद के बेटे का जनाजा। हाय हुसैन,
جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. ذرا قریب لے کے آؤ. حسین کی سواری قتل کا گواہ. عزادارو آ گیا حسین کے قتل کا گواہ. عزادارو حسین مرتجز کی زین پہ بیٹھے. حسین کا گھوڑا